بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد عثمان آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قدر تاخیر سے ویڈیو بنانے پر معذرت خواہ ہیں، چند مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو نہ بنا سکے۔ بہرحال جی، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور بڑی تیزی سے یہ ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب اتنے پر امید کیوں ہیں اور اتنے باوسوق انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مارچ اور اپریل انتخابات کے مہینے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک اشارہ دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب وہ قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں۔ اپنے سابقہ موقف سے ایک بار پھر انہوں نے یو ٹرن لیا، اور بہرحال یہ یو ٹرن ان کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا اور اسمبلی میں موجود رہ کر ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی میں واپس نہ گئے تو پی ڈی ایم کی حکومت، راجہ ریاض صاحب جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے منعرف رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے ساتھ مل کر اپنا نگران وزیر اعظم لے آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پورا یقین ہو چلا ہے کہ اب مارچ یا اپریل میں انتخابات ان کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک واضح اشارہ لگتا ہے ان کو مل گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے کے پی اور پنجاب کی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پنجاب کی اسمبلی تو ٹوٹ چکی، کے پی کی اسمبلی بھی جو ہے وہ ایک آدھ دن میں وہ توڑ دیں گے۔ بہرحال معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی تناظر کے اندر جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے، اور پرویز الہی صاحب اپنی زندگی کا آخری شاٹ کھیلنے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اور امکان یہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آنے والے انتخابات کے اندر پنجاب میں میدان مارتی ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب ہی وزارت اعلیٰ کے ایک مضبوط امیدوار بن کر سامنے آئیں گے۔ یہ تو ہوگی جی پنجاب کی سیاست۔ اور اسی سیاست کے تناظر میں جو منفی خبر یہ نکلی کہ ایک چودھریوں کا جو خاندان ہے، رکھ رکھاؤ، رواداری اور سیاست میں جس کا کردار رہا ہے اور ہمیشہ سے اقتدار کا حصہ رہے ہیں اور بڑا رول ہے ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر، دو بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور اطلاع یہی ہے کہ شاید گھروں کے اندر بھی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اتنے اختلافات ہیں۔ بہرحال سیاسی اختلافات، ہر کوئی اپنے سیاسی فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی موو کرتا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بیٹے اور پارٹی کے فائدے کے لیے جو بھی اچھا سمجھا انہوں نے کر دکھایا۔ بہرحال آپ چودھری شجاعت صاحب ہیں اور پاکستان پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ وہ آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس تمام تر جو حالات کے اندر ایک جو بڑی خبر ہے وہ ہے کراچی سے، جہاں جو انتخابات، بلدیات کے انتخابات، پہلے تو حکومت اس بات کے لیے قائل ہی نہیں تھی کہ یہاں پہ انتخابات ہوں، اور مختلف ہیلوں بہالوں سے 3 بار انتخابات ملتوی کیے گئے۔ بالآخر الیکشن کمیشن ڈٹا، اور اس والے سے 2 ہی جماعتیں تھیں جو اس بات کی پرزور حامی تھیں کہ انتخابات کرائے جائیں۔ اس میں ایک تو تھی جماعت اسلامی، جس کو وہاں پہ کراچی میں لیڈ کر رہے ہیں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور دوسری تھی پاکستان تحریک انصاف۔ 2 جماعتوں کے علاوہ باقی تمام جو کراچی کے جو سٹیک ہولڈر سمجھی جانے والی جماعتیں تھیں، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ نہیں بھی نہیں، ہمیں انتخابات نہیں چاہیے، اور اس کا انہوں نے اعلان کیا کہ جی جو ووٹنگ فہرستیں ہیں، یہ حلقہ بندیاں ہیں، وہ ان کو قبول نہیں ہیں۔ بہرحال ایم کیو ایم کے سارے دھڑے ایک ہوئے، اور ان تمام جو ایک ہوئے دھڑے تھے انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا انتخابات کا۔ اور یوں جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے اندر کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے اپنا کم بیک کیا۔ کم بیک اس طریقے سے کیا کہ جماعت اسلامی اس سے پہلے بھی 2 بار شہر کی میئرشپ سنبھال چکی ہے۔ ایک تو عبدالستار افغانی صاحب کا دور ہے، جو ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، اس کے بعد جو ہے پھر نعمت اللہ خان صاحب، جنرل مشرف صاحب کے دور میں انہیں کراچی کی خدمت کا موقع ملا، اور اب حافظ نعیم الرحمان کو نئے میئر کے لیے بڑا ہاٹ فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مطلوبہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جس نے بڑی سائزیبل سیٹیں جیتی ہیں کراچی کے اندر، انہوں نے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر حافظ نعیم الرحمان کا میئر بننا یقینی ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ میئرشپ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں جناب تازہ ترین اپڈیٹس جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہیں۔ اور ایک جو بات جس کا بڑا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے کراچی کے اندر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इन इंतखाबात के अंदर। ऐसे में जबकि MQM भी मैदान में नहीं है, जो हमेशा से टफ टाइम देती रही है तहरीक इंसाफ को, इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कारकर्दगी पर इमरान खान साहब भी अफसरदा हैं। उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया और उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नाकिस मनसूबा बंदी और कमज़ोर तंजीम कराची के अंदर वो शिकस्त का बायस बनी है। तो यकीनन जो भी है कि एक ऐसा शहर जिसमें 14 से ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें रखने वाली इतनी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ जो 2018 में मर्ज हुई कराची के अंदर, और MQM को उसने रिप्लेस किया शहर कराची के अंदर, और उसका 3 साल के बाद 4 साल के बाद इस तरीके से ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत का जो बयानिया बड़ा तेज़ी से जो ऊपर जा रहा था, और जिस किस्म के जो लोगों की पल्स थी कि जनाब इमरान खान साहब आने वाले इंतखाबात के अंदर क्लीन स्वीप करेंगे। बहरहाल कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर है, वहाँ के इंतखाबी नताइज इमरान खान साहब की मकबूलियत की कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। आम इंतखाबात में इमरान खान साहब इस शिकस्त से क्या सबक सीखेंगे, और पंजाब और KP और बाकी जो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पे किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, कराची के नताइज बहुत कुछ उनको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेंगे। देखें जी क्या होता है कराची की सियासत के अंदर, कौन होगा मेयर और कौन होगा नाकाम, ये हम आपको बताएंगे आने वाली अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।